الیکشن کمیشن کا واحد مقدمہ ہے جو عمران خان کے خلاف کیا گیا۔ اگر توہین الیکشن کمیشن اختیار ہے آپ کا، تو پچھلے سال جنہوں نے آپ کو فنڈز نہیں دیے الیکشن کرانے کے لیے، آپ نے کیوں ان کے خلاف نہیں کیا؟ جنہوں نے آپ کو کہا کہ ہم آپ کا الیکشن نہیں ہونے دیں گے 90 ڈیز میں، آپ نے کیوں ان کے خلاف ایکشن نہیں لیا؟ جب سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ 90 ڈیز میں الیکشن کرائیں تو آپ نے نہیں کرائے، اور آپ نے بہانہ یہ کیا کہ جناب ہمارے پاس فنڈز نہیں ہیں، نفری نہیں ہے، تو آپ نے منسٹری آف ڈیفنس کے خلاف کیوں نہیں ایکشن لیا؟ تو توہین اگر کی پاور آپ کے پاس ہے تو کیا صرف یہ عمران خان کے خلاف استعمال کرنے کے علاوہ بھی کوئی ادارہ یا کوئی شخص ہے جس کے خلاف آپ نے استعمال کرنا ہے؟ میرا خیال ہے کہ یہ یک طرفہ پروسیڈنگز قابل افسوس بات ہے، اور اس کی میں شدید مذمت کرتا ہوں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ آئین اور قانون کی بالادستی ہونی چاہیے، نہ کہ آئین اور قانون کا دوہرا معیار ہونا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ آپ دیکھیں گے صرف یہیں تک محدود نہیں ہے۔ آج چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے وہ درخواست جو 11 مہینے پہلے ہم نے جمع کرائی تھی، یعنی توشہ خانہ کے اس کیس کے خلاف جو ہم نے ریٹ پٹیشن فائل کی تھی، اور دوسری ریٹ پٹیشن ہم نے لاہور ہائی کورٹ میں فائل کر دی، ہم نے یہاں کہا کہ ہم وہ اپلیکیشن واپس لینا چاہتے ہیں۔ آج 11 مہینے بعد وہ اپلیکیشن واپس کرنے کی درخواست خارج کر دی، جبکہ دوسرے کیس میں میاں نواز شریف کے خلاف جب نیب نے اپیل فائل کی اور یہاں آ کر کہا کہ ہم اپیل واپس لینا چاہتے ہیں، تو آدھے منٹ کے اندر وہ اپیل واپس لینے کی اجازت ان کو مل گئی۔ کیوں؟ یہ کیا؟ جب کرپشن ہوتی ہے وہ تو ہوتی ہے اسٹیٹ کے اگینسٹ، کرپشن تو ہوتی ہے ریاست کے اگینسٹ، کرپشن تو ہوتی ہے میرا آپ کا پیسہ کھایا جاتا ہے، اس کو آپ اپنے میرٹ پہ ڈیسائیڈ کرتے، نہ کہ صرف نیب کی ملی بھگت سے نیب نے کہا آپ اپیل واپس لینا چاہتے ہیں تو آپ نے الاؤ کر دیا۔ جبکہ ہمارے والے مقدمے میں ہم نے انکنڈیشنل کہا کہ لاہور ہائی کورٹ میں ہمارا میٹر پینڈنگ ہے، ہم آپ سے کوئی کلیم نہیں مانگتے، کوئی ریلیف نہیں چاہتے، آپ ہمیں واپس کر دیں۔ وہ کہتے ہیں ہم آپ کو واپس نہیں دیتے۔ اسی طرح آپ نے دیکھا کہ ہم نے توشہ خانہ والے کیس میں جب آ کے اپلائی کیا چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کے پاس کہ جناب ہمارے جو گواہان کی فہرست ہے وہ پہلے ریلیونٹ تھی، بعد میں انہوں نے ریلیونٹ کر دی، ہمارے گواہ ہی نہیں آئیں گے تو ہم اپنا کیس کیسے ثابت کریں گے؟ تو انہوں نے کہا جی بالکل آپ کے کیس میں وزن ہے، اور نوٹس کر دیا اگلے ہفتے کا، اور ساتھ ہی رکھ دیا کہ کل کی تاریخ میں اس کیس کا فیصلہ بھی کر دیں ایک دن میں۔ بھائی جب آپ نوٹس کر رہے ہیں اگلے ہفتے کے لیے ہمارے گواہان آنے چاہیے، تو پھر آپ اگلے ہفتے تک اس کو لے جائیں، نہیں جی آج کل ہی فیصلہ کرتے ہیں۔ اور نہ صرف وہ کہا، ساتھ ہی اسی دن یہ بھی فیصلہ کر دیا کہ جناب ہمایوں دلاور متعصب جج صاحب یہ فیصلہ کر کے وہ لندن تشریف لے جائیں، اور ایک جج جو جا رہے تھے ان کو ہٹا کے ان کی جگہ پہ ان کو بھیج دیا۔ یعنی مینوپلیٹ کر کے اگر آپ نے اس طرح فیصلے لینے ہیں تو یہ بڑی قابل افسوس بات ہے۔ پھر 9 مئی کو کیا ہوا؟ 9 مئی کو یہ انصاف اور قانون کا دوہرا معیار آپ کو بتا رہا ہوں۔ 9 مئی کو ریاستی دہشت گردی کے ذریعے عمران خان کو کڈنیپ کیا گیا، عملے کو تشدد کا نشانہ بنایا، شیشے توڑے گئے، وکیلوں کو تشدد کا نشانہ بنایا، سی سی ٹی وی فوٹیجز اٹھا کے لے گئے، اور کہا کہ جی نیب کے وارنٹ آف اریسٹ کی ایگزیکیوشن کرانی ہے۔ اور وارنٹ آف اریسٹ کے لیے جب بلایا گیا نیب کو کہ ان کا تو کوئی بندہ نہیں تھا، تو انہوں نے کہا کہ جناب ہم نے منسٹری آف انٹیریئر کو بھیج دیا تھا۔ جب انٹیریئر سیکٹری کو بلایا گیا انہوں نے کہا ہمارے تک تو کوئی لیٹر ہی نہیں پہنچا۔ پھر سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے، وہ رینجرز کس کی اجازت اور کس کی مرضی سے اور کس کے حکم سے عمران خان کو گرفتار کرنے آئے تھے؟ لیکن رات کو فیصلہ یہ آیا کہ جناب نہیں، یہ طریقہ کار تو غلط تھا لیکن گرفتاری درست ہے اور جائز ہے، جس کو سپریم کورٹ جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے بڑی ڈیٹیل ریزننگ کے ساتھ کہا کہ نہیں یہ ٹوٹل غلط ہے، غیر آئینی ہے اور غیر قانونی ہے، اور جس کے اوپر ہم کہیں گے ایک کائنڈ آف چارج شیٹ بنا دی گئی چیف جسٹس عامر فاروق کے خلاف۔ پھر آپ یہیں تک کام محدود نہیں رہا، آج سے تقریباً 10 مہینے پہلے ساجد نامی پٹیشنر نے ایک پٹیشن فائل کی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ جناب ٹیریان والے ایشو پہ ان کو نااہل کیا جائے عمران خان کو۔
اس کے اوپر اعتراض ہوا عامر فاروق صاحب کے اوپر. انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم 3 ممبر بینچ بنا دیتے ہیں. 3 ممبر بینچ بنتا ہے. جسٹس محسن اختر کیانی، ارباب طاہر صاحب اور چیف جسٹس عامر فاروق صاحب. اور عامر فاروق صاحب اپنا فیصلہ دیتے ہیں ہمارے اگینسٹ. 2 جج صاحبان جسٹس محسن اختر کیانی اور ارباب طاہر صاحب فیصلہ دیتے ہیں ہمارے حق میں. ججمنٹ فائنل ہو جاتی ہے، وہ ویب سائٹ پہ آ جاتی ہے. ویب سائٹ پہ آنے کے بعد 1 دن بعد پریس ریلیز کے ذریعے یہ کہا جاتا ہے کہ ہم نیا بینچ کانسٹیٹیوٹ کریں گے، جبکہ یہ ہو نہیں سکتا آئین کے مطابق.